السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، یہ ٹاپک ہمارے پاس ہے سپر کنڈکٹیوٹی. ٹھیک ہے. یہ اس چیپٹر کا لاسٹ ٹاپک ہے جو کہ آج میں آپ کو کمپلیٹ کروا دوں گا. سپر کنڈکٹیوٹی ایک ایسی پراپرٹی ہوتی ہے جو کہ مٹیریل کے لیے خاص ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میٹلز جو ہے نا ان کی گرم کرنے پر ان کی ریزسٹنس میں اضافہ ہو جاتا ہے. ریزسٹنس کسے کہتے ہیں؟ ریزسٹنس وہ رکاوٹ ہوتی ہے کہ جب کرنٹ کسی میٹل میں سے پاس کرتا ہے تو وہ جو رکاوٹ جو مٹیریل دیتا ہے کرنٹ کو اسے ریزسٹنس کہتے ہیں، اور اس کو اوہم میں مہیا کیا جاتا ہے. یہ جو الیکٹریکل ریزسٹنس ہے یہ ٹمپریچر بڑھنے کی وجہ سے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. بیسیکلی یہ جو رکاوٹ ہے یہ ہوتی ہے ایٹمز کی وائبریشن کی وجہ سے. کرنٹ جو ہے نا وہ الیکٹران کے فلو کی وجہ سے حرکت کرتا ہے. اب اگر الیکٹران کا فلو جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ ہو کہ ایٹم کی وائبریشن میں اضافہ ہو تو جب وہ ٹکراتے ہیں اس سے تو اس سے جو ہے وہ ریزسٹنس پیدا ہوتا ہے، رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. تو اگر اصول یا پرنسپل یہ کہتا ہے کہ اگر ٹمپریچر بڑھانے سے ریزسٹنس میں اضافہ ہو رہا ہے تو ٹمپریچر میں کمی کرنے سے ریزسٹنس میں کمی واقع ہونی چاہیے. اسی اصول کے تحت جو ہے وہ سپر کنڈکٹیوٹی وجود میں ہے کہ ہر میٹل سبسٹانس کا ایک خاص ٹمپریچر ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا آپ کا ٹمپریچر کم کر دیتے ہیں کہ اس کی ریزسٹنس زیرو ہو جاتی ہے. جب ریزسٹنس زیرو ہو جائے تو کنڈکشن میکسیمم ہو جاتی ہے اور میکسیمم کرنٹ پاس کرتا ہے اس میں سے. اس ٹمپریچر کو کرٹیکل ٹمپریچر کہتے ہیں، اور ایسے سبسٹانس کو سپر کنڈکٹر یا اس فنومینا کو سپر کنڈکٹیوٹی کہتے ہیں. سپر کنڈکٹر جو ہے نا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایفیشینٹ ہے، کیونکہ آپ جو گھروں میں بل دے رہے ہو وہ بیسیکلی لوڈ کی وجہ سے آ رہا ہے، وہ فلو آف کرنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ لوڈ جو کہ ریزسٹنس کی وجہ سے پڑ رہا ہے یہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ بل دینا پڑتا ہے. اگر کرنٹ میکسیمم ہو جائے تو ایک تو اپنا جو ورکنگ ہے وہ ایفیشینٹ ہو جائے گی، اسموتھ ہو جائے گی، اور اس کے اندر انرجی لاس جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہوگی. جو ریسس کے دوران انرجی لاس ہوتی ہے وہ انرجی لاس بالکل بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب سپر کنڈکٹیوٹی کام کیسے کرتی ہے؟ کچھ خاص مٹیریل ایسے ہوتے ہیں جن کی جو الیکٹریکل ریزسٹنس ہے وہ منیمم ٹمپریچر پر جو ریزسٹنس ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے. یہ کرٹیکل ٹمپریچر جو ہے نا یہ مختلف سبسٹانس کے لیے مختلف ہے. اس طرح اگر مرکری کی بات کی جائے تو مرکری تقریباً 42 کیلوین سے کم ٹمپریچر کے اوپر سپر کنڈکٹر بن جاتا ہے، 4.2 کیلوین سے. اور ایسے ہی جو لیڈ ہے یہ سپر کنڈکٹر بنتا ہے 7.2 کیلوین سے کم ٹمپریچر پر. اور سپر کنڈکٹر جیسا سیریمک ہے یہ 135 کیلوین کے اوپر سپر کنڈکٹر بن جاتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو 273 کیلوین ہے یہ 0 ڈگری سیلسیس ہو تو 135 کیلوین جو ہے وہ مائنس میں بات چلی جاتی ہے. تو یہ سپر کنڈکٹر جو ہے نا وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ایفیشینٹ ہوتے ہیں، اور یہ سپر کنڈکٹر نا ہمارے پاس بہت ایفیشینٹ ہوتے ہیں. ایک اور سپر کنڈکٹر کا میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا نام ہے یٹریم بیریم کاپر آکسائڈ. ٹھیک ہے نا. یٹریم وائی آپ ایلیمنٹس اوپن کر کے دیکھ لے گا، اس میں یٹریم ایک نام ہے ایلیمنٹ کا. ٹھیک ہے. بیریم کاپر آکسائڈ یہ ان تینوں کے مخفف سے بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ یعنی کہ یہ کمپاؤنڈ ہے بیسکلی، تو ہے یہ میٹیلک کمپاؤنڈ ہے، اور اس کے اندر سے جو ہے نا وہ بجلی پاس ایزیلی کر جاتی ہے. نام ہے اس کا یٹریم بیریم کاپر آکسائڈ. اس کمپاؤنڈ کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنا سپر کنڈکٹر کے طور پر. یہ ابھی تک ایسا سپر کنڈکٹر ہے جو -45 ڈگری سیلسیس پر سپر کنڈکٹر بن جاتا ہے. اب -45 اچیویبل ہے، اس وجہ سے یہ سپر کنڈکٹر جو ہے نا وہ بنانا اچیویبل ہے. تو اس کے جو استعمالات ہیں سپر کنڈکٹر کے، یہ الیکٹرسٹی بنانے میں یا MRI مشین کے اندر میگنیٹک فیلڈ جنریٹ کرنے کے لیے بھی استعمال میں آتا ہے. اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے میگنیٹک لیویٹنگ ٹرینز. اگر آپ کبھی سرچ کرو جاپان وغیرہ کے اندر یہ ٹرین، یا چائنا میں یہ ٹرین انٹروڈیوس کروائی جا چکی ہے،
یہ ٹرین جو ہے نا یہ ہوا میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے میگنیٹس لگا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب میگنیٹ لگا دیے جاتے ہیں اور ایسے زیرو ہوتی ہے تو یہ ٹرین جس سپیڈ سے چلتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ فلوٹ کر رہی ہو، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے ٹریک سے تھوڑا سا اوپر کی طرف ہوتی ہے، اس کی وجہ سے فریکشن بالکل بھی نہیں ہوتا اور یہ میکسیمم ایفیشنسی شو کرتی ہے۔ اور بعض اوقات تو اس کا جو سپیڈ ہوتی ہے وہ 400 کلو میٹر پر آور کے قریب پہنچ جاتی ہے، جو کہ اچھی خاصی سپیڈ ہے۔ اسی طریقے سے ہم پارٹیکل ایکسلریٹر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فنڈامنٹل پارٹیکل جیسے الیکٹران، پروٹون، نیوٹران کو ہمیں بمبارڈ کرانا ہوتا ہے ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کے اوپر، تو ان کی اسپیڈ کو تیز کرنے کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے، سپر کنڈکٹر کی۔ سپر کنڈکٹر جو ہے نا یہ جو مستقبل کی ٹیکنالوجیز ہیں اس میں بہت زیادہ فائدے مند ہوں گے۔ آپ بچپن میں کارٹونز وغیرہ دیکھتے تھے جن کے اندر یہ دکھایا جاتا تھا کہ جو گاڑیاں ہیں وہ ہوا میں فلوٹ کر رہی، تو یہ جو ہوا میں فلوٹنگ وغیرہ کا کانسیپٹ ہے یہ بھی سپر کنڈکٹر کے طور پر بھی جو ہے نا وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ سپر کنڈکٹر سے ہم جس طرح ٹرین کو لیویٹ کراتے ہیں ایسے گاڑیوں کو بھی لیویٹ کروا سکتے ہیں۔ آج کا یہ ٹاپک ہے، آپ کا چیپٹر آپ کا جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم نے جو ہے نا وہ چونکہ سمر کیمپ میں ملنا ہے تو سمر کیمپ کا جو آپ کا کام ہوگا سمر ویکیشن کا، اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا شارٹ آنسر کوشچنس، ٹھیک ہے، کریٹیکل شارٹ آنسر کوشچنس ہیں اور اس کے علاوہ نومیریکلس ہیں، یہ آپ لوگوں نے لازم کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔